بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرمایا کہ فکر اصلاح کیسے ہوگی، اصلاح کی فکر کیسے ہوگی؟ دو چیزوں کی ضرورت ہے، بقدر ضرورت علم اور اس پر عمل، صحبت اہل اللہ۔ فرمایا کہ تم موتی بن جاؤ گے، قیمتی بن جاؤ گے۔ دو چیزیں انسان کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اسی طرح انسان بہترین اور قیمتی انسان بن جائے اس کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز علم اور اس پر عمل، دینی تعلیم، دینی علوم، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، مسائل شرعیہ، حلال و حرام، جائز ناجائز کے مسائل، یہ پہلی چیز ہے۔ اس چیز کا علم ہو، اور جتنا علم ہے اس پر عمل بھی ہو۔ یعنی ہمیں ایک چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ کاروبار درست ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس بارے میں ہم علم حاصل کریں۔ علم حاصل ہوگا علماء کی صحبت سے، کسی عالم دین سے پوچھ لیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ اپنا کاروبار ایسے نہیں ایسے کریں۔ اب ہمیں علم مل گیا، کاروبار سے متعلق دینی علم مل گیا، اب اس کے مطابق ہم نے اپنے کام کو کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل، اس کو کہتے ہیں عمل، کہ دینی معلومات اور پھر اس پر عمل۔ جیسے ہی ہم نے کسی چیز کے بارے میں جان لیا کہ یہ صحیح ہے، ایسا کرنا ہے، تو اس صحیح چیز کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ پہلی ضرورت ہے انسان کی، انسان کو بہتر بنانے کی۔ اور دوسری ضرورت انسان کی بہتری کی، وہ ہے صحبت اہل اللہ۔ اہل اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے، جو سنت و شریعت کے پابند ہوں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوں، گناہوں اور نافرمانی سے بچتے ہوں، فرائض اور واجبات کی پوری پابندی کرتے ہوں، وہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور جو نمازوں کا پابند نہ ہو، فرائض اور واجبات کا پابند نہ ہو، شریعت اور سنت کا پابند نہ ہو، ظاہری وضع قطع سنت کے خلاف ہو، اور وہ کہے کہ میں نیک ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، میرے پاس بیٹھو، میری باتیں سنو، تو یہ اہل اللہ میں سے نہیں ہے۔ انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے گمراہ ہوگا۔ تو صحبت اہل اللہ سے مراد وہ اللہ کے نیک بندے جو شریعت و سنت کے پابند ہوں، اللہ کے احکامات کے پابند ہوں، ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصلاح کیسے ہوگی، دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو علم پر عمل، اور دوسرا صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، علماء دین، بزرگان دین، مشائخین کے پاس بیٹھنا، اس سے فائدہ ہوتا ہے، زندگی میں بہتری آتی ہے۔ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ویسے ہی اس کی طبیعت پر اچھے اثرات آتے ہیں۔ بروں کے ساتھ بیٹھ کر برے اثرات آئیں گے، جیسے کوئی آدمی پان کھاتا ہو، ہم نہیں کھاتے پان کھانے والے کے ساتھ بیٹھ کے ایک عرصے کے بعد ہم بھی کھانا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر ہے، سب کچھ پڑھنے کے بعد، پورا علم حاصل کرنے کے بعد، ڈاکٹری پوری پڑھنے کے بعد، میڈیکل پورا پڑھنے کے بعد، ضروری ہوتا ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں، تب وہ ماہر ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طرح ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے اندر نیکی اور تقوی کے لیے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو نیک ہیں۔ یہ معروم رحمۃ اللہ علیہ کا
فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تجھے اچھا بنا دے گا. صحبت طالح ترا طالح کند، کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تجھے برا بنا دے گا. پھر وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی. مثال کیا تھی کہ ایک آدمی بھٹی کے پاس سے گزرے تو اس کے کپڑے کالے ہو جائیں گے، بھٹی کی بدبو اس کے جسم میں گھس جائے گی، کیونکہ بھٹی کے اثرات ہیں. جہاں پہ آگ جل رہی ہو، لکڑیاں جل رہی ہوں، دھواں ہو، وہاں سے اگر ہم قریب سے گزر جائیں تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے کپڑوں میں بھی دھواں اور دھوئیں کے اثرات، چہرے پر بھی دھواں، مٹی، یہ ہمارے جسم پر آ جائے گی. تو معروف رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں جب ہم کسی بری محفل میں برے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہمارے دل کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس پر بھی میل کچیل آ جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب انسان خوشبو کی دکان میں جائے، معروف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں خوشبو کی دکان پہ جائے، وہ خوشبو نہیں لگائے، لیکن اس دکان میں داخل ہونے کے بعد اس کا دل و دماغ معطر ہو جائے گا، خوشبو سے مہک جائے گا، خوشبو کا اچھا اثر، اس کی طبیعت پر ایک بہار سی آ جائے گی، خوشی سی آ جائے گی. تو اسی طرح نیک لوگوں کے پاس جا کر ہم جب بیٹھیں گے تو ہماری طبیعت میں بھی بہار، خوشبو، اچھائی آ جائے گی. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے، ہم اس کا عزم کریں. خود بھی نیک لوگوں کے پاس، علماء کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کر بٹھانا چاہیے. اس سے ہماری اولادوں کا دین اور ایمان محفوظ ہو جائے گا، وہ بگاڑ سے محفوظ ہو جائیں گے، فتنوں سے بچ جائیں گے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین اور ایمان زندہ رہے، ہماری نسلوں میں دینداری زندہ رہے، ہماری نسلیں مسلمان رہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو کسی اچھے لوگوں کے پاس لے جا کے بٹھایا کریں. خود بھی ہم بیٹھیں. مسجد ایک ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، بچوں کو بھی لے کر آئیں، سمجھا کر لائیں، سکھا کر لائیں، نماز پڑھنی، شور نہیں کرنا. اللہ والوں کی محفل ہو رہی، کہیں بیان ہو رہا ہے، کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ صحیح العقیدہ بزرگ ہیں، شریعت و سنت کے پابند ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. میں نے شاید پہلے یہ بات بیان کی تھی، سنایا تھا یہ، کہ ہندوستان کے گجرات کے بہت سارے مسلمان، انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی ساؤتھ افریقہ کی طرف. تو جب وہ لوگ ساؤتھ افریقہ پہنچے تھے تو وہاں سارے غیر مسلم تھے. تو یہ مسلمان ہندوستان کے، انہوں نے ساؤتھ افریقہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کیا کہ مسجدیں بنائیں اور مدرسے بنائیں، اور ہندوستان سے علماء کو بلایا کہ آپ نے یہاں مسجد اور مدرسے میں پڑھانا ہے، ہم آپ کا ہدیہ دیں گے، آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. تو اس ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ میں آج وہ مسلمان جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا وہی حلیہ ہے. وہ نہیں آئے تھے ہجرت کر کے، ان کے باپ آئے تھے، ان کے باپ دادا. بچوں کا ان ملکوں میں بھی جہاں پہ اطراف میں ساری بے دینی ہے، کفر ہے، شرک ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمان آج بھی وہاں جانے کے بعد ویسے کے ویسے ہی ہیں. وہی ان کی وضاقتہ، وہی سنت و شریعت کی پابندی، وہی نماز قرآن، مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب وہ ان کے بڑے ہندوستان سے ساؤتھ افریقہ آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ یہاں پہ مسجد بنائی، مدرسہ بنایا ہے، اور علماء کو لا کے بٹھا دیا کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، نماز پڑھانی ہے، ہمارے دین کی فکر آپ نے کرنی ہے، باقی دنیا کی ضرورت ہم پوری کریں گے آپ کی. اس سے کیا ہوا کہ آج ان کی نسل مسلمان ہے. یہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک صاحب مجھ سے خود کہنے لگے، بہت پرانی بات ہے، کہ
کہ بیٹا دعا کر دو میرے بھانجے کے لیے، امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا ایمان مسلمان ہو جائے۔ وہ آپ کا بھانجا مسلمان نہیں ہے نہیں مسلمان نہیں ہے، پیدائش اس کی امریکہ میں، ماں باپ اس کے مسلمان ہیں، وہاں کی اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھا، تو وہ کہہ رہے تھے بیٹا دعا کر دو وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی نسلوں سے ایمان نکل گیا، باپ دادا مسلمان تھے، بیٹا کافر ہو گیا، اللہ بچائے۔ یہ کیا چیز تھی کہ وہاں والدین گئے، ہندوستان سے امریکہ گئے اور جا کر دنیا کمانے میں لگ گئے، بچوں کو اسکولوں کالجوں میں ڈال دیا، اس طرف سے بے فکر ہو گئے دین کی طرف سے۔ دنیا تو بہت آ گئی، بچوں کی تعلیم بھی بہت اچھی ہو گئی، بہترین قسم کی تعلیم یافتہ بچے بن گئے، دنیا بھی والدین نے بہت کما لی، لیکن جس چیز کی طرف سے بے فکر رہے دین کی طرف سے، وہ چلے گیا۔ ہم نے سب سے ہلکا دین کو سمجھتے ہیں ہم لوگ، کہ دین تو ہمارے بچوں کا سیکھ ہی لیں گے، قرآن تو سیکھ ہی لیں گے، اصل تو وہ اسکولوں میں داخل کرو، بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، قرآن تو آ ہی جائے گا، نماز تو سیکھ ہی لیں گے۔ تو سب سے معمولی چیز ہم نعوذ باللہ، اور سب سے یعنی غلط رویہ، نا انصافی ہماری طرف سے دین کے ساتھ ہوتی ہے، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کسی اچھے اسکول کی مونٹیسری میں داخل کر دوں۔ کیوں داخل کر دوں؟ بنیاد اچھی بنے گی، بیس اچھی بنے گی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن کریم پڑھا دو، ان کی دل کی بنیاد بن جائے گی۔ اب ان کو دنیا کی ساری تعلیمیں پڑھاؤ، ان کو جو مرضی پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بناؤ، لیکن قرآن بنیاد میں تم نے پڑھا دیا، قرآن بنیاد میں بیٹھ گیا، گمراہ نہیں ہوں گے، یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بڑی ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے، اور ہم اس چیز کی ضرورت کو سمجھیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی ضرورت دین کو نہ سمجھا، اور ہم نے اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں لا کر نہیں بٹھایا، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم نہیں دلوایا، مساجد اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں لائے، بزرگوں کی محفل میں نہیں لائے اپنے بچوں کو، ہم خود نماز پڑھنے بچوں کی فکر نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں، سن لیں کہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے نسلوں میں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، بچوں کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے بہت شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے، اپنے بچوں سے مسلمانوں والی بات کرنی چاہیے ان کو۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین ان کو خود بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی تھی، تو وہ بچوں کو رات کو سوتے ہوئے صحابہ کے واقعات سنایا کرتے تھے، تو بچے بڑے ہوتے تھے ان کو صحابہ کے نام اور پورے واقعات یاد ہوا کرتے تھے۔ قرآن، قصص القرآن، قرآن کے قصے سنایا کرتے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، بچوں کو یہ ساری باتیں یاد ہوا کرتی تھی، کیونکہ والدین کو یاد ہوا کرتی تھی، اور والدین بچوں کو رات کو سناتے ہوئے سوتے تھے۔ بچوں کے سونے کی غذا یہ تھی، ماں سوتے سوتے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک واقعہ، صحابی کا کوئی ایک واقعہ سناتی تھی۔ یہ کوئی معمولی محنت نہیں تھی، یہ بہت بڑی محنت تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، بچے جب بڑے ہوتے تھے ان کو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، صحابہ کون ہیں، قرآن کون ہے، دین کیا ہے، نماز کیا ہے۔ اب کیونکہ بچے سوتے ہیں، والدین تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرف سوچتے بھی نہیں، دانت صاف کروا دیں گے، کپڑے پہنا دیں گے رات سونے کے، نہیں سو رہا ہوگا تو تنگ کر رہا ہوگا تو موبائل پکڑا دیں گے، یہ سب ہم اس میں مبتلا ہیں، تو بچے موبائل دیکھتے ہوئے سو جائیں گے، تو جو دیکھتے ہوئے سوتا ہے وہی اثر ہوتا ہے دل و دماغ پر۔ اس لیے اس چیز کو ہم سمجھیں، ہم اس چیز کی طرف سے بہت غافل ہیں، بہت زیادہ غافل ہیں، برابر کہ ہم سب اس میں نقصان میں ہیں۔ اگر ہم نے ایسا ہی کیا تو ہمارے بچوں کے دین کا کیا ہوگا، ہماری اولادیں کہاں جا کے کھڑی ہوئی ہیں، یہ جب بڑی ہوں گی تو ان کا کیا ہوگا، ہم ان سے کیا امید رکھتے ہیں۔ یہ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے؟ میں نے خود دیکھا ایک مسجد کے باہر جو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا یہ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں باہر کھڑے ہو؟ جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی۔
ابا کا جنازہ ہے پڑھنا نہیں آتا. حکم یہ ہے کہ بیٹا اگر دیندار ہے تو بڑے سے بڑے عالم کی موجودگی میں بھی جنازہ بیٹا پڑھائے گا. حکم یہ ہے. وارث پہلا حقدار ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا، بعد میں عالم ہے، امام ہے. اگر وارث دیندار ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری مسجد میں ایک نمازی آتے تھے، بڑے پکے نمازی تھے، تعلیم بھی کرتے تھے فضائل اعمال کی. جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹے بھی ان کے ماشاء اللہ دیندار ہیں، یہاں آتے ہیں. تو بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو کا انتقال ہو گیا. ہم چلے گئے، غسل وغیرہ دیا. تو ظہر کی نماز میں جنازہ تھا، میں بھی پہنچا. تو میں نے بیٹے سے پوچھا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہہ رہے ہیں میں پڑھا لوں. میں نے کہا آپ نہیں پڑھانا ہے. اس کو ماشاء اللہ سب آتا. کہہ رہے میں وہ آگے بڑھا ماشاء اللہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا ہے، جبکہ نہ وہ عالم ہے نہ وہ حافظ. دیندار ہے اور دین پڑھا سیکھا ہے. میں نے کہا آپ کو جنازے کی دعائیں سب پڑھاؤ، آپ ہی پڑھاؤ، کسی کو نہیں پڑھانے دینا. کہ ابا کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا میرے جنازہ پڑھا رہا ہے. اور ایسی اولاد بھی ہے کہ جنازہ ابا کا اندر رکھا ہوا ہے مسجد میں اور بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے کہ جنازے کی نماز ہی نہیں آتی مجھے. یہ تو بیٹا باپ کا قصور ہے نا، یہ تو والد کا قصور ہے کہ بیٹے کو اس قابل ہی نہیں کر کے چھوڑا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کچھ تو بخشے گا مجھے. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت میں ہم سب سے پہلے دین سوچا کریں. دین اچھی دنیا کی تعلیم دلوائیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، انکار نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے بھی کسی اچھے سے اچھے محنتی قاری صاحب جو اچھے حلیے کے بھی اچھے ہوں، سمجھدار بھی ہوں، عمر والے بھی ہوں اور دین کا بھی علم ہو، ان سے کہیں کہ میرے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، قرآن کے ساتھ میرے بچے کو قرآن کا ترجمہ ہی پڑھائیں، میرے بچوں کو ساری دعائیں سکھائیں، سنتیں سکھائیں، نماز سکھائیں، دعائیں قنوت سکھائیں. یہ سارے کام قاری صاحب کے ذمہ لگائیں اور ان کی خدمت اچھی کریں تاکہ وہ اچھا کام کریں. یہ بہت شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے اور ہم اس ضرورت سے بے فکر ہیں. اگر ہم نے فکر نہ کری تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پھر وہ دن اللہ نہ دکھائے کبھی کسی مسلمان کا بچہ کافر ہو. اس میں بڑے ایسے واقعات ہیں کہ والدین بہت دیندار، اولاد بے دین. والد اور بیٹے کو کھڑا کر دو تو کوئی پہچانے گا نہیں یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، کیونکہ باپ الگ راستے پہ چل رہا ہے، بیٹا الگ راستے پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے. تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں. حضرت فرما رہے ہیں دو چیزیں. پہلی چیز علم دین اور اس پر عمل. علم دین میں نماز کا علم، قرآن کریم کا علم، روزے کے مسائل کا علم، زکوٰۃ کے مسائل کا علم، پاکی ناپاکی، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل جنابت، غسل کب فرض ہوتا ہے، کیسے غسل کیا جاتا ہے. یہ سارے علم ہمیں آنے چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. دینی علم. دنیا کے علم کے لیے تو سارے اسکول کھلے ہوئے ہیں، جتنے لائن سے اسکول ہیں ہمارے اس روڈ پر بے تحاشا اسکول ہیں، اسکولوں کی پٹی ہے، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، داخلے نہیں ہیں، بچے بھرے ہوئے ہیں. یہ تو دنیا کے علوم ہیں. یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں دینی علوم کا کیا انتظام ہے. کیا ان اسکول میں پڑھائی جاتی ہے زکوٰۃ کے مسائل، قرآن کی تفسیر، احادیث پڑھائی جاتی ہیں اسکول میں، حج کے مسائل، نماز کے مسائل؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے بھائی، اس کو پورا کریں. خدا را اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں. جب بچہ 5 سال 7 سال کا ہو جائے تو حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نماز کا کہو، نماز سکھاؤ، کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لاؤ. 7 سال کا. 3 سال کے بچے 4 سال کے بچے مسجد آنا منع ہے ان کا منع، کیونکہ اوروں کی نماز خراب کر دیتے ہیں. 5 سال سے جب بچہ کراس کرتا ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. 6 سال کا، 7 سال کا، اس کو سمجھا دیتے ہیں بیٹا یہاں کھڑو کے نماز پڑھنی، جیسے میں پڑھوں گا ایسے آپ نے پڑھنی. اتنا فائدہ ہوگا اس کا، اتنا فائدہ ہوگا. ہم اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا نماز پڑھو، ایک ہوتا ہے اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے لا کے نماز پڑھی، اس نے ہی پڑھ لی.
کہا نہیں، کر کے دکھا دیا۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث شریف میں آیا اس کا نماز کو کہو، اس کو کہو بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑے تو کیوں نہیں نماز پڑھی آپ نے؟ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کا ہو جائے نماز میں سستی کرے تو ڈانٹ ڈپٹ کرو، کیوں نہیں پڑھی نماز، سزا بھی دو، اس کی ضرورت بند کر دو، آج تمہاری چیز نہیں آئے گی، کسی بھی طرح سزا دینی چاہیے، آج تمہیں گھمانے لے کرنے جائیں گے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 10 سال کے بعد تنبیہ کرنی چاہیے۔ جب 14 سال ہو جائے تو نماز تو فرض ہو گئی، اب نہیں پڑھے گا تو اب تو تنبیہ کرے نہ کرے اللہ کی تنبیہ میں تو آئے گا، آخرت کی تنبیہ میں تو آئے گا، جہنم کے عذاب کا تو آئے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ باتیں ساری اس پر عرض کری کہ حضرت فرما رہے ہیں ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو، موتی بننا چاہتے ہو تو 2 چیزوں پر 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، دینی علم اور اس پر عمل، دینی علم اور اس پر عمل۔ اور دوسری چیز حضرت نے فرمائی صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، ان کے پاس آنا، ان سے مشورے کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر مشورے کرنا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ جو لوگ اپنے کاموں میں علماء سے بار بار پوچھتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ یہ نقصان سے، دنیا کی آخرت کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ علماء کی سے پوچھ کے کام نہیں کرتے یہ نقصان کر جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے آخرت کے لحاظ سے خراب۔ کتنے ایسے کام کاروبار کرتے ہیں لوگ کہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ غلط کر رہے ہو، آپ غلط نفع لے رہے ہو، آپ کا نفع لینا جائز نہیں تھا، یہ سود ہے، بتانا پڑتا ہے، ان کو پتہ نہیں تو اتنے عرصے سے کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ناجائز و حرام کھا رہے ہو، کسی اور کا حق مار رہے ہو، آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم پوچھیں گے کسی عالم دین سے۔ تو حضرت کا آج کا یہ وعظ جو ہے اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو اللہ تعالی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں، اپنے مخلص بندوں میں، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ذکر کی مجلس قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر